ثقلین میاں آدمی بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے آدمی بنانا، ایک آدمی بنانا مشکل ہے، چہ جائے کہ آدمی پر آدمی، آدمی پر آدمی بناتا چلا جائے، ایسا سانچہ بنائے جس میں آدمی نئے سرے سے ڈھلتا جائے اور نکلتا جائے، ادھر ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، یہ ثقلینی، تم بھی ثقلینی، ہاں ہم بھی تم بھی ثقلینی، ہاں ہم بھی ثقلینی۔ یہ جو آدمی بنانے والا کام ہے نا، یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ دوسرا طریقہ مشائخ کا یہ ہے کہ وہ کتاب لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، یہ کام بھی بڑا ہے، لیکن یاد رکھو آدمی بنانے کا کام کتاب لکھنے سے بڑا ہے۔ اس عظیم شخصیت کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں جن کے سلسلے کی خانقاہیں نہ صرف پٹنہ کے اندر بلکہ بنگلہ دیش کے اندر بے شمار اور لاتعداد خانقاہیں آپ کے سلسلے کی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ آپ کی جو ذاتی لائبریری ہے اس میں مخطوطات، مینوسکرپٹس کے ساتھ ساتھ بے شمار لاتعداد کتابیں موجود ہیں جو تصوف کے موضوعات پر ہیں۔ محترم حضرات، ایسی شخصیتیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں، یہ ہمارے لیے، ہم ثقلینیوں کے لیے بڑے فخر و مسرت کی بات ہے کہ آج وہ عظیم ہستی جس کا کہ بڑی دیر سے ہمیں انتظار تھا وہ رونق اسٹیج ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، بصد ادب و احترام، خانقاہ منامیہ کے سجادہ نشین، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم الدین احمد منامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جب کسی نیک کام کو کرنے میں کوئی دشواری حائل ہو، کوئی پریشانی حائل ہو، کوئی رکاوٹ حائل ہو، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز کا ثواب طے ہے، لیکن کوئی نماز نہ پڑھنے دے اور تب پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ سجدہ کر رہے ہو، بڑی بات ہے، وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، لیکن اس سجدے کی تو بات ہی الگ ہے جس سجدے کو کرنے میں کوئی رکاوٹ حائل کرے، تو اس سجدے کا عالم یہ ہے کہ اس سجدے کا کرنے والا اس قدر بلندی تک پہنچتا ہے کہ سجدہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ سجدہ تو یہی رہا، سجدہ کرنے والا کہاں پہنچ گیا۔ اسی لیے مائک بند ہو جائے، روشنی چلی جائے، کوئی اٹھا کے آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لگن ایک ہونی چاہیے۔ میں آپ سے کیا کہوں، مسجدوں میں نماز تو مل جاتی ہے، مدرسوں میں نصاب تو مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 5 وقت کی نماز کو یاد دلا دیتی ہے، لیکن 24 گھنٹہ اگر کوئی نبی کی مجلس کو دیکھنا چاہے
کہ حضور پاک علیہ السلام جب جلوت میں ہوتے تھے خلوت سے نکل کے باہر آئے، جلوت میں تشریف فرما ہوئے تو کیا ہوتا تھا، کیسا لگتا تھا؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہ ملے گا سوائے خانقاہ کے۔ شیخ کی تشریف موجود ہے اور مریدین ان پر بالکل اسی طرح نثار ہو رہے ہیں جیسے شمع پر پروانے، ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ اگر آپ کو یہ بدعت نظر آئی تو اس کے مطلب یہ کہ آپ شریعت کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی جلوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی و ابی فدا بل روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ان کو ایک نظر دیکھتے رہتے تھے، نظر جھپکتی نہیں تھی۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ سرکار نے نظر اٹھائی تو سب کی نظر جھک گئی، سرکار نے نظر گھمائی تو سب کی نظر سرکار پر رک گئی۔ نظروں کی تاب نہ تھی، لیکن نظروں کو یہ تاب تھی کہ حضور کو کبھی بھی بھر جی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اور یہ منظر کہیں نظر نہیں آتا سوائے خانقاہ کے، اور خانقاہ بھی کون؟ ثقلینی خانقاہ میں الگ بات ہے۔ یہ ثقلینی خانقاہ پروپیگنڈے کی خانقاہ نہیں ہے، اشتہار کی خانقاہ نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی خانقاہ نہیں ہے۔ یہ بہکائی، پھسلائی، سمجھائی، ٹھہرائی خانقاہ نہیں ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس میں شیخ موجود ہے، شیخ سے مرید کا رشتہ اس قدر قریب کا ہے کہ خبردار کسی مرید نے یہ کہا ہے کہ ہم قریب ہیں، وہ کہے گا چلو تم ہٹو، جو ہم قریب ہیں سو تم کیا قریب۔ شیخ مرید کو پہچانتا ہے، مرید شیخ کو پہچانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھیڑ میں دھکے میں مرید ہو گئے، نہ شیخ کو جی بھر کے دیکھا اور نہ شیخ نے مرید کو دیکھا۔ وہ مرشد کی گہری آنکھیں ہے نا، وہ مرشد کی چشم مطہر، اس کے اندر ڈوبا ہوا مرید ہے نا۔ شیخ جب نظر اٹھاتے ہیں تو مرید کو ایسا پہچانتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیتے بھوپال سے آیا ہے، گجرات سے آیا ہے، یہ گوجر ہے نا، یہ جنگل سے آیا ہے۔ یہ ہے شیخ۔ یہاں شیخ کے پاس باڈی گارڈ نہیں رہتا، یہاں پر شیخ کے پاس پہلوان نہیں رہتا، کیا بات، یہاں شیخ کے پاس کوئی پاس دلانے والا، اندر پہنچانے والا نہیں رہتا۔ شیخ سے مرید کا رشتہ بلا واسطہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ سب تو شیخ کی زندگی کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہو۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بڑے شیخ سے، شیخ المشائخ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور اللہ نہ کرے کہ آپ ہم سے پہلے جائیں، اللہ کرے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، لیکن اگر یہی فیصلہ ہوا قدرت سے
کہ آپ چلے گئے اور ہم روتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں، ہم تو اپنا گھاؤ آپ کو دیکھ کر بھرتے ہیں، ہم تو اپنے درد کو آپ کے دیدار کا پھاہا لگاتے ہیں، ہم تو اپنے زخم پر آپ کے مکھڑے کا مرہم لگاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو شیخ نے کہا تھا، سنو، جب شیخ زندہ ہوتا ہے نظر کے سامنے حالت ظاہر میں، تو ایسا ہوتا ہے جیسے نیام میں تلوار جس طرح نیام میں ہوتی ہے، اسی طرح شیخ اپنے حالت ظاہر زندگی میں ہوتا ہے، اور جب شیخ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایسی تلوار ہو جاتا ہے جو نیام سے باہر ہو، جو نیام سے باہر ہو، ایسی تلوار ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کبھی دور نہیں ہوتا، اور جب شیخ دور نہیں ہوتا تو شیخ تو نائب ہے۔ یاد رکھو، شیخ کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، شیخ کیا ہے؟ نائب ہے۔ کس کا؟ اس کا جو ساری شیخی کا دولہا ہے نا، جو ساری مشائخت کا سلطان ہے، جو سب نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ، جو رسولوں کا سید ہے، سبحان اللہ، جو سید کل ہے، سبحان اللہ، اس کا نائب ہے۔ سبحان تو اللہ، جب نائب نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تو جو اصل شیخ ہے وہ کب اوجھل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ تو انہی کے دیکھنے کے بہانے کہ کبھی ثقلین بن کے دیکھتے ہیں، کبھی شرافت بن کے دیکھتے ہیں، کبھی شجاعت بن کے دیکھتے ہیں، کبھی درگاہی بن کے دیکھتے ہیں، کبھی مجدد الفسانی بن کے دیکھتے ہیں، کبھی بہاؤالدین نقشبند بن کے دیکھتے ہیں، اور کبھی مولا علی بن کے دیکھتے ہیں، اور کبھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ سب کو دکھاتے ہیں اور سب انہی سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریلی شریف، اس کی دو خانقاہیں، ایک چشتیہ فیض بانٹ رہی ہے، وہ ہے خانقاہ نیازیہ۔ سبحان اللہ، چلے جائیے تو آپ کو لگے گا اس کا ہر کونا چشت 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 کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جہاں صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ روشنائی چشت میں چمک رہی ہے۔ سبحان اللہ، اور دوسری خانقاہ ثقلینیہ ہے جہاں آپ کو قادری فیضان نظر آئے گا۔ یعنی بریلی شریف میں چشتیت اور قادریت کا یہ دو اہم مرکز آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ دو اسٹینڈرڈ ہیں صوفیوں کے کام کرنے کے، اہل تصوف کے کام کرنے کے، یہ دو مزاج ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں حضرت کی خدمات پر جب ایک نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایک دلچسپ چیز سامنے نظر آتی ہے کہ موٹے طور پر شیخ جو کام کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں یا کام کے دو نتیجے ہیں۔ طریقے ہیں یا نتیجے ہیں، بات ایک ہے۔ طریقہ نہیں ہوگا تو نتیجہ کہاں سے آئے گا، اور نتیجہ طریقے کو بتا رہا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ شیخ آدمی بناتا ہے، شیخ آدمی بناتا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں آدمی بنانا، ایک آدمی بنانا مشکل ہے۔ چہ جائے کہ آدمی پر آدمی
आदमी पर आदमी बनाता चला जाए, ऐसा सांचा बनाए जिसमें आदमी नए सिरे से ढलता जाए और निकलता जाए। इधर सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, ये सकलैनी, तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी तुम भी सकलैनी, हाँ हम भी सकलैनी। ये जो आदमी बनाने वाला काम है ना, ये बड़ी फजीलत वाला काम है। दूसरा तरीका मशाइख का ये है कि वो किताब लिखते हैं, तहरीर करते हैं, तसनीफ करते हैं, तहकीक करते हैं। ये काम भी बड़ा है, लेकिन याद रखो आदमी बनाने का काम किताब लिखने से बड़ा है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे दलील है। दलील भी सुन लो, फिर बात को मानो ना मानो आपको इख्तियार है। मैं फतवा देने नहीं आया हूं कि मेरी बात नहीं मानोगे तो गए, है ना। आदमी बनाना बड़ा काम इसलिए है कि ये सीधे सीधे पैरवी नबूवत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आदमी बना रहे थे, आदमी गढ़ रहे थे। आदमी की तख्लीक अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल से की जा रही थी। एक नई शक्ल सूरत, फिक्र आहंग, नया सांचा ढाल के दे रहे थे। कलमा पढ़ा और कल्बे माहियत हो गया, बदल गया आदमी, इनकलाब आ गया, क्रांति आ गई। कलमा पढ़ने के पहले कुछ और था, कलमा पढ़ते ही उस आदमी का एक नया जन्म हो गया, एक नई शख्सियत सामने आ गई। ये काम बारगाहे नबूवत से हो रहा था और इसीलिए आदमी बनाने वाला काम अफजल है और किताब लिखने वाला काम अहम है, बहुत अहम है, लेकिन वो आदमी बनाने के मुकाबले में सानवी हैसियत का हामिल है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, गरीब नवाज ने एक किताब नहीं लिखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा खाजगान, हम सब के सर का ताज, है ना। और हम तुम हैं क्या, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है। अरे जो हैसियत वाले थे वो गरीब नवाज की बारगाह में झुके झुके, डरे डरे हाजिर होते थे, इसलिए कि उनकी आंखें देख रही थी कि ये आदमी बनाने वाला कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। ये गरीब नवाज, इनके रुतबे की बुलंदी यही है कि इन्होंने आदमी बनाने का कारखाना खोला और उस कारखाने में अपने बाद दिल्ली में ख्वाजा कुतुब को बैठाया और कहा, देखो हम लोग आदमी बनाते हैं, तुम भी आदमी बनाना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। आदमी बनाया और ख्वाजा कुतुब ने भी बहुत गौर से देखा कि बाल बच्चे तो मेरे शेख के भी थे और बाल बच्चे मेरे भी हैं। जान लो गरीब नवाज के भी औलाद मौजूद। आज भी जाओगे तो बताया जाएगा कि ख्वाजा साहब के साहबजादे हैं, वहां झुक के सलाम करो, उनकी चौखट को बोसा दो, हम निस्बत के कायल हैं। याद रखो, अपने पीर की निस्बत अगर तुमको दूसरी निस्बतों से बेनियाज बनाती है तो ये झूठी निस्बत है। याद रखो, बीच में एक जुमला मेरे जबान से निकल रहा, हो सके तो लिख के रख लेना और किसी फतवा बाज को दिखा भी देना, हो सकता है फतवा दे दे। अगर किसी के पीर की निस्बत दूसरी निस्बतों को उसके सामने बेमाना बनाती हो तो वो पीर की निस्बत भी झूठी है।
اگر پیر کی نسبت کسی کے پاس موجود ہے، اچھا چلو ایک بھونڈی مثال لیتے ہیں، بھونڈی مثال بلا تشبیہ و تمثیل. تشبیہ مت اور تمثیل مت لینا. جو بیوی والا ہے وہی سمجھے گا کہ دوسرے کی بیوی کا کیا معاملہ ہے نا. شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی ہے، وہی نہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کا کیا معاملہ ہے. اب میاں بیوی والا ہو کے کسی کے میاں بیوی کے رشتے کی لاج اس کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ جھوٹا میاں بیوی ہے نا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ایک دنیاوی مثال، سطحی مثال، ذرا اچھی طرح سمجھانے کے لیے. آج کل بہت ہو گیا ہے، ہم بڑے نسبت والے ہیں، ان کی نسبت ہم کو نہیں سوچتی، ان کی نسبت ہم کو نہیں سوچتی. یہ جھوٹی نسبت ہے جو دوسروں کی نسبتوں کو دیکھنے نہیں دیتی، سمجھنے نہیں دیتی. نسبت والا تو وہی ہے جو اپنی نسبت کا بھی قدردان ہو اور ان کو دیکھے اور کہے ان کو فلاں سے نسبت ہے، ہم تو نسبت والے ہیں، اپنی نسبت کے بھی قدردان، ان کی نسبت کے بھی قدردان. غریب نواز کے بیٹے کے در پر عزت سے سلام کرو. حضور آپ بڑے کے بیٹے ہیں، آپ بھی بڑے ہیں. لیکن غریب نواز نے خواجہ قطب کا انتخاب کیا تھا، چونکہ آدمی بنانا تھا. آدمی بنانے کے لیے خواجہ قطب کا انتخاب ہوا. اور خواجہ قطب نے بھی دیکھا کہ شیخ نے اپنے بال بچوں کے رہتے ہوئے میرا انتخاب کیا، تو ہمیں بھی آدمی بنانے کے لیے کسی آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا جو آدمی گر ہو، انسان گر ہو. تو نظر جا کے ٹھہر گئی بابا فرید پر. کہا فرید میرے بچوں میں تو ہی بابا بننے کے لائق ہے، ادھر آ. ہم لوگ آدمی بنانے کا کارخانہ کھولا ہے، کس کے حوالے کرے کارخانہ؟ وہ تو ہے جس کے حوالے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعہ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو. جب خواجہ قطب کا وصال ہوا دہلی میں تو بابا فرید ہانسی میں تھے. ہانسی ہریانہ کے پاس، ہانسی بڑی مشہور جگہ ہے. کبھی موقع ملے تو ہانسی جانا، اور جس درگاہ پر جاؤ، جس بارگاہ میں جاؤ، پہلے جا کر وہاں سلام کرو اور کہو کہ حضرت ثقلین کا غلام آیا ہے، پیر ثقلین کا نام لیوا آیا ہے، ہم ثقلین کے بیدام غلام ہیں. یاد رکھو کوئی بارگاہ ہو وہاں پہچان ایک ہی ہے کہ تم کس کے دست گرفتہ ہو. اس کو کبھی مت بھولنا، چاہے کوئی بارگاہ ہو، ہے نا. یہ ایسا آدھار ہے کہ نہ ہو تو تم نرادھار ہو، ہے نا. اور یہ آدھار ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا بیڑا پار ہے. جہاں جاؤ ثقلین سے اپنے آپ کو پہچانواؤ. ہانسی جانا، اور ہانسی جانا تو حضرت ثقلین کو یاد کر کے جانا اور دیکھنا ہانسی کی حاضری کا مزہ، ہے نا. تو ہانسی میں بابا فرید کو عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. اس عجیب سی کیفیت کو تصوف کی اصطلاح میں انقباض کہتے ہیں. انقباض، انقباض کو عام بول چال کی بھاشا میں کہتے ہیں جب کسی کام میں دل نہ لگے، من اچاٹ ہو جائے، ہے نا، کھانا اچھا نہ لگے، پانی میں مزہ نہ ملے، تکبیر کہے تو لے، لذت غائب ہو جائے، پڑھیں یاد نہ ہو، لکھیں غلط لکھا جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انقباض. بابا فرید کو انقباض ہوا. دیکھو کیسا مرید ہوتا تھا.
انقباض ہوا تو ایک بیک احساس ہوا کہ میرا انشراح تو پیر کے صدقے میں تھا. کیا بات ہے کہ پیر موجود اور مجھے انقباض؟ ایسا ہو نہیں سکتا. کیا معاملہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی طبیعت گھبرائی. اب ذرا اپنے دل کو ٹٹولو کہ ثقلین میاں جب رخصت ہوئے تھے تو دل مچلا تھا کہ نہیں؟ دل گھبرایا تھا کہ نہیں؟ دل کو پسینہ آیا تھا کہ نہیں؟ اور نہیں آیا تھا تو ابھی بھی وقت ہے. دل کو وضو کرا کے پھر ثقلین میاں کی چوکھٹ پر لے جاؤ اور کہو حضرت پھر سے ایک بار مرید کر دیا جائے. ہے نا؟ یاد رکھو اگر کوئی مرید سے غلطی ہو جائے تو شریعت کی طریقت کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو شیخ کے مزار پر ہاتھ رکھ کے پھر استغفار کرے. پائتی پکڑ کے شیخ کی کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ شیخ ہے اور یہ مرید ہے نا. اور نہیں تشفی ہو تو پھر جانشین موجود ہے کہ اے غازی ذرا میرے نفس پر بھی غضا فرما دے, فتح ہو جائے میرا نفس بھی. تیرے کو میرے پیر نے غازی بنایا ہے, ذرا میرے نفس پر بھی فتح کا جھنڈا گاڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا؟ تب بابا فرید ہڑبڑا کے نکلے ہانسی سے. کسی کو کچھ کہا ہوا نہیں, نکلے تو ایک دم دیوانہ وار چلے آئے ہانسی سے دلی پہنچے. مہرولی شریف کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ ہے ہنگامہ سا, بھیڑ ہے, گلی گلی میں آدمی ہے. تو آواز سننے کی کوشش کیا کہ ہوا کیا. پتہ چلا کہ خواجہ قطب رخصت ہو گئے. خواجہ قطب رخصت ہو گئے. خواجہ قطب رخصت ہو گئے. حضرت نے کہا اللہ یہی تو تھا جو انقباض کا سبب تھا, یہی تو تھا جو انقباض کا سبب ہے نا. اندر گئے. جیسے ہی اندر پہنچے خواجہ قطب کے مریدوں نے پہچانا, ارے یہ تو بابا فرید ہے. آئیے حضرت آئیے آئیے آئیے, آپ کے پیر تو سب آپ ہی کے لیے دے گئے ہیں. یہ دیکھیے ان کا خرقہ, یہ ان کی لاٹھی, یہ ان کی کھڑامن, یہ ان کی جانماز, یہ سب آپ کو دے گئے ہیں. جیسے لوگوں کو معلوم ہوا کہ بابا فرید کے جانشین یہی ہے, بھیڑ لگ گئی ملنے والوں کی. رو بھی رہے تھے لوگ اور ان سے دستبوسی بھی کر رہے تھے. اس لیے کہ جب کوئی شیخ رخصت ہوتا ہے اور نیا جانشین سجادہ نشین ہوتا ہے تو دو کیفیتوں کا اتصال ہوتا ہے, دو طرح کی کیفیت گلے ملتی ہے. شیخ کے جانے کا غم اور شیخ کا کام آگے بڑھانے والے کے آ جانے کی خوشی, یہ دونوں جہاں پر ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں شیخ کا چہلم اور نئے سجادہ کی دستار بندی, سجادہ نشینی جو ہوئی. بابا فرید کو بیٹھا دیا گیا. ذرا سنو توجہ کے ساتھ, آدمی بنانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. آدمی بنانے کی ایک آدھ دو ترکیب میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں. بابا فرید کو 3 دن ہو گئے, باہر نہیں نکل سکے. نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھی جاتی, پھر ملنے والوں کا تاتا بن جاتا. خواجہ قطب کے جانشین سے لوگ مل رہے ہیں. 3 دن کے بعد بابا فرید کو تھوڑی سی فرصت ملی تو سامنے گیٹ سے باہر نکلے. کہاں؟ خواجہ قطب کی خانقاہ سے بابا فرید باہر نکلے. باہر جیسے ہی نکلے تو دیکھا کہ ارے ایک ادھننگا آدمی, ادھننگا, بسٹی باندھے ہوئے, کپڑا اوڑھے ہوئے, چادر اوڑھے ہوئے, ایک آدمی ہڑبڑا کے آگے بڑھا اور دھڑام سے پیر پر گرا. بابا فرید نے ہڑبڑا کر کے گرتے ہوئے اس آدمی کو دیکھا تو پوچھا ارے سرہنگا سرہنگا تو کب آیا؟ توجہ چاہتا ہوں. سرہنگا اس کا نام رہا ہوگا, کوئی دیہاتی ہے, کوئی آدی باسی ہے, کوئی بیکورڈ ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے, کپڑا پہننے کا شعور نہیں ہے, کپڑا پہننے کی تہذیب نہیں ہے, پیر پر گر گیا ہے. حضرت اس کو اٹھا رہے ہیں, پوچھے تو کب آیا, تو کب آیا؟ کہنے لگا بابا
آپ تو ہانسی سے بنا کہے چلے آئے، میرا بھی دل بڑے زور سے دھڑکا۔ سبحان اللہ۔ جب پیر کے ساتھ مرید کا دل نہ دھڑکے تو کاہے کو مرید ہوا ہے نا؟ حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر اتارا ہے اسے میں نے ابو بکر کے دل پر اتار دیا، جو میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے اسے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے نا؟ وہ کیا ڈالا تھا سرہنگا کے دل میں کہ کہتے ہیں آپ تو نکل گئے، میرا دل بھی بڑے زور سے دھڑکا۔ اب اس دل کو سنبھالے کہ آپ کو کھوجے، سوچا کہ دل لے کے آپ کو کھوج چلے، ہے نا؟ تو آپ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے، آپ تو اندر چلے گئے، ہم کو اندر کون جانے دے؟ جب ہم اندر جانے چاہتے ہیں لوگ ٹھیل کے بھائی ننگا اندر جا کے کیا کرے، باہر کرو باہر کرو، ارے یہ ننگا کہاں سے آ گیا، یہ اندر جا کے کیا کرے گا، اس کو باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو۔ حضور 3 دن ہو گئے گیٹ پر انتظار میں ہیں کہ آپ باہر آئیے گا اور ہم سے ملاقات ہوگی۔ 3 دن گزر گئے، ہم باہر ہیں، 3 دن ہو گئے، دروازے پر آپ کی زیارت کا منتظر پڑا ہوا ہوں۔ بابا فرید نے گھوم کے شیخ کی خانقاہ دیکھی اور فرمایا جہاں سرہنگا کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو وہاں بابا فرید کتنی دیر رہ سکے گا؟ میں بھی چلا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آدمی بناتے ہیں، اور جب کوئی آدمی بناتا ہے، اچھا کمہار کو دیکھا، وہ چھوٹی سی کلیا بھی بنائے گا تو اس کو ایک ایک کلیا کی قدر ہوگی۔ آپ کے پیر سے کلیا ٹوٹ سکتی ہے، کمہار کے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ سرہنگا کی قدر کس کو ہوگی؟ جو آدمی بناتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ بھیڑ کی قدر جانتے ہیں، بھیڑ دکھاتے ہیں، بھیڑ گناتے ہیں، ثقلین میاں آدمی بناتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی بناتے تھے۔ ایک ایک آدمی بڑی پونجی کی چیز ہے۔ یہ سب تو سیاسی پارٹیوں سے سیکھ لیا گیا ہے کہ بہت بھیڑ لگے، ہے نا؟ معلوم نہیں ہے، ارے کسی نبی کو ایک امتی بھی ملا تو امتی کے کم ہونے سے اس کے درجہ نبوت کو نہ کبھی گہن لگا ہے نہ لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ، کیا بات ہے، سبحان غنیمت ہے کہ کوئی آدمی ہو جائے۔ آدمی بنانے کا کام بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے کیا۔ آدمی، ہے نا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء آدمی بناتے رہے۔ ایک بار فرمایا بھی ہے میرے پیروں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا فرمان فوائد الفوائد میں موجود ہے، میرے پیروں نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، سبحان اللہ، آدمی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اس لیے یہ میں نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی کہ کبھی تم سے کوئی پوچھے ثقلین میاں نے کوئی کتاب لکھی تھی، کوئی کتابچہ لکھا تھا، تو اسے بتانا کہ میرے شیخ نے آدمی بنایا ہے، میرا شیخ آدمی بناتا تھا، ہے نا؟ میرے شیخ کا بنایا ہوا آدمی دیکھو گے؟ چلو ہم دکھاتے ہیں تم کو۔ ایک ایک آدمی میرے شیخ کی محنت، میرے شیخ کی آنکھوں کی تاثیر، میرے شیخ کے آنکھوں کی کرامت ہے ان کا ایک ایک مرید، ہے نا؟ اب خواجہ نظام الدین اولیاء آدمی کیسے بناتے تھے ذرا دیکھو۔
لوگ آدمی بن نہیں پاتے تو آدمی بنائیں گے کیا؟ اب ہم آدمی بن ہی نہ پائے تو ہم کیا آدمی بنائیں گے؟ ہم تو خود اس چکر میں ہیں کہ کوئی ہم کو آدمی بنا دے، ہے نا؟ تب آدمی کیسا ہوتا ہے؟ آدمی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، خواجہ نظام الدین اولیاء اس بر صغیر کا وہ عظیم ترین صوفی ہے کہ ان کے بعد کا کوئی صوفی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے محبوب الہی کی طرف اس نگاہ سے نہ دیکھا ہو کہ ایسا جمال تو آیا نہیں کہیں نظر، ایسا کامیاب شیخ، محبوب الہی، لاجواب شیخ، بے مثال شیخ۔ یہ تو بعد والوں کا حال ہے، اور جو پہلے والے ہیں، جو حضرت کے مشائخ ہیں، وہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کمال کو سمیٹ کے نظام الدین اولیاء پر برسا دیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے زمانے میں ایک بہت مشہور بزرگ ہوئے جن کا نام ہے شیخ رکن الدین رکن عالم ملتانی، ملتان اب پہلے ہندوستان میں تھا، اب تو پاکستان میں چلا گیا۔ کیا بولا جائے، سرحد بدل جائے، سیما بدل جائے تو پیمانہ بھی بدل جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بہار بٹ کے جھارکھنڈ ہو گیا۔ اب جھارکھنڈ کو اگر بہار کہہ دیجئے تو کھا جانے والی نگاہوں سے کوئی آپ کو دیکھے گا، لیکن اس کو بتائیے کہ یہ کل کا بہار ہے، پریشان خاطر نہ ہوئیے، ایسا نہ کیجئے۔ ملتان چلا گیا پڑوسی ملک میں، ملتان کے بہت بڑے شیخ، شیخ رکن عالم ملتانی، بادشاہ، دہلی کا بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے جب چڑھتا ہے، حسد کرتا ہے، ایک بات معلوم ہو گئی کہ جب آدمی بناؤ گے تو حسد بھی کیا جائے گا۔ جب آدمی بناؤ گے تو حسد کیا جائے گا، ہے نا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء سے جب بادشاہ کو حسد ہوا تو اس نے سوچا کہ ان کے مقابلے میں کوئی شیخ لانا چاہیے، اس لیے کہ شیخ کا کاٹ شیخ ہی ہوگا۔ یہ بہت مشہور طریقہ ہے کہ کسی شاعر کو نیچا کرنا ہے تو کوئی دوسرا بڑا شاعر لے آؤ، ہے نا؟ کسی بڑے مقرر کو اگر بھتہ بتانا ہے تو کوئی بھتہ بتانے والا بڑا سا مقرر لے آؤ جو طے کر کے آوے کہ اتنا لیں گے، تبھی وہ بڑا مقرر ہوگا، نہ تو ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقابلہ کرنے کے لیے شیخ رکن الدین ملتانی کو بادشاہ نے شاہی دعوت دے کے بلایا۔ جب شیخ رکن الدین ملتانی آئے تو بادشاہ نے پوری تیاری کی تھی استقبال کی کہ دلی والوں کو پتہ چل جائے بہت بڑا شیخ آ رہا ہے، اور بادشاہ اس کا ابھی نندن ابھی وادن کرے گا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ ابھی نندن کرے گا تب تو جنتا اس پر لہالوٹ ہو جائے گی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز اپنی خلوت سے برآمد ہوئے اور کہا کہ چلو ذرا شیخ رکن الدین آ رہے ہیں، بادشاہ کے استقبال سے پہلے ہم استقبال کر لیں۔ ادھر سے مین روڈ پر بادشاہ استقبال کرے گا، ہم بریلی کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ذرا پہلے باہر نکل جائیں گے اور پہلے ہی شیخ رکن الدین کا استقبال کر لیں۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کی فوج سلامی دے، خواجہ نظام الدین اولیاء آگے بڑھے اور دونوں میں معانقہ ہوا۔ بحث ختم ہو گئی کہ جسے مقابل بنا کے لایا جا رہا تھا اس کا استقبال خواجہ نظام الدین اولیاء نے خود کر دیا۔ جھنجٹ ختم ہو گیا، ساری بحث ختم ہو گئی، مناظرے کی مجلس سمٹ گئی، ختم ہو گئی، ہے نا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک دن ایک شخص آیا
خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس کہنے لگا حضور جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں دن کو آویں یا رات کو آویں شام میں آویں یا صبح میں آویں ایک بات نوٹس میں لاتے ہیں پوچھا وہ کیا کہا حضور جب آتے ہیں تو آپ بنا کچھ کھلائے پلائے رخصت نہیں کرتے پکارتے ہیں لا میاں کچھ ہے تو لے آؤ اس کو کھلاؤ کچھ نہیں تو آپ کہتے ہیں پانی پلا دو پانی پلا دیتے ہیں تب رخصت کرتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کچھ نہیں بولے چپ خاموش سن رہے ہیں آدمی اگر تعریف کرے تو فوراً خوش نہیں ہونا چاہیے کیوں تعریف کر رہا یہ بھی دیکھنا چاہیے جب وہ تعریف کر چکا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور لیکن ایک بات ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے کہا حضور ہم تو جب آتے ہیں تو آپ کچھ کھلا دیتے ہیں لیکن وہ جو ملتان سے آئے ہوئے ہیں نا شیخ رکن الدین ملتانی ان کے پاس بھی ہم جاتے رہتے ہیں کبھی کھلاتے ہیں کبھی کچھ نہیں کھلاتے نہ پانی پلاتے ہیں نہ دانا کھلاتے ہیں ملاقات کر لیا ہو گیا رخصت ہو گیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیا خیال ہے آپ کا فتویٰ دے دیتے جو نہ کھلائے وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے نا پہلے اپنے عمل کی دلیل دی کیا دلیل دی کہا سنو صوفیہ کے ہاں ایک حدیث پر عمل ہے یہ ثقلین میاں کی خانقاہ میں اسی حدیث پر عمل تھا من زار حیا ولم يرزق منه شيئا فكأنما زار میتا جو کسی زندے سے ملنے کو جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں تو اس نے مردے سے ملاقات کی ثقلین میاں یاد آ گئے حضرت ثقلین میاں اللہ ان کی قبر مبارک پر ہزاروں سلام برسائے رحمت برسائے اللہ ان سے راضی ہو اور جس سے وہ راضی اللہ اس سے راضی ہو پانی پلا دیتے کچھ کھلاؤ کچھ پلاؤ باہر سے آیا ہوا مرید حضرت کہتے بات میں ہوگی پہلے اس کو کھانا کھلاؤ یاد آتا میں صحیح کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ فرمایا بات کریں گے پہلے تو کھا لے پہلے تو روٹی کھا پہلے نہیں اس کو میٹھا منہ میٹھا کرو منہ میٹھا کر لے تب بات کریں گے ہے نا خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں صوفیہ کی خانقاہوں میں اسی پر عمل ہے اور تو جو فرما رہا ہے کہ وہ کبھی کھلاتے ہیں کبھی نہیں کھلاتے ہیں تو سن میں ظاہری آدمی ہوں میں ظاہری آدمی ہوں ظاہری کام کرتا ہوں ظاہری طور پر کھلا دیتا ہوں ظاہری طور پر پلا دیتا ہوں وہ بڑے آدمی ہیں ان کا کام صرف ظاہری نہیں ہے باطنی بھی ہے اور جو باطنی لقمہ کھلا دینے پر قادر ہو وہ ظاہر کا پابند نہیں ہوتا اللہ اکبر ہے نا یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آدمی بنانا آسان نہیں ہے ایک شیخ جب دوسرے شیخ کی عزت نہ کر سکے ایک پیر جب دوسرے پیر کی عزت نہ کر سکے ایک پیر جب دوسرے پیر کے مرتبے کی بلندی کو اپنے مریدوں کے سامنے ظاہر نہ کر سکے تو وہ آدمی کیا بنائے گا فتویٰ دے سکتا ہے آدمی نہیں بنا سکتا دو خانقاہ دو انسٹیٹیوشن دو ادارہ دو مکتب ان کے درمیان جو صحت مند تعلق ہونا چاہیے وہ اگر موجود نہیں ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو صحت مندی حاصل نہیں ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شہر میں رہنے والے
ایک دوسرے کے پرتی اپنے رویے کو صحت مند، تندرست، پرخلوص، محبت سے بھرا ہوا نسبتوں کا قدردان بنائیں۔ اگر نہیں بنا سکے تو وہ دوسرے کو کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھا کر بھیجیں گے؟ کیسی تعلیم دیں گے؟ کیسی تربیت دیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی اسی تعلیم پر عمل کراتے ہوئے گزر گئی کہ لا نفرق بین احد من رسولہ۔ سنو کلمہ پڑھنے والوں، خبردار، رسول اور رسول میں کبھی تفریق نہ کرنا۔ ٹھیک اسی طرح ولی اور ولی کی تفریق، پیر اور پیر کی تفریق، شیخ اور شیخ کی تفریق اگر کہیں پر دانستہ معاذ اللہ یا نادانستہ ہو رہی ہے تو شیخ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو درست کرے، اس لیے کہ جب نبی کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی تو ایک امت کے ولی کے درمیان تفریق کیسے ہو؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آپ مریدوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کی نسبت کی توہین نہیں کر سکتے، ہم سب کی نسبت کی قدر کریں گے، اور جو دوسروں کی نسبت کی قدر کرتا ہے اسی کی نسبت قدر کے لائق ہوتی ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ثقلین میاں کا پہلا عرس ہے۔ عرس کہاں کہاں سے آپ چل کے آئے ہیں؟ کوئی پوچھے گا آپ سے کہاں گئے تھے؟ میں عرس میں گیا، مسکرا کے کہے گا عرس، تو اس کو بتانا ہم لوگ مجددی ہیں نا۔ حضرت مجدد صاحب سرہند سے چل کے آئے تھے اپنے پیر کے عرس میں، خواجہ باقی باللہ کے عرس میں شرکت کرنے مجدد صاحب چل کے آئے تھے شرکت کرنے۔ حضرت مجدد کی سنت ہے اور تم سب مجددی ہو، بلکہ یہ پورا اسٹیج بھی کسی نہ کسی نسبت سے مجددی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سلاسل کی گہما گہمی، بزرگوں کے جو سلسلے ہیں، اس کی آپسی تانا بانا اس کا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہم خالص قادری ہیں، ہم کو چشتیت نہیں پہنچی۔ کوئی چشتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خالص چشتی ہیں، ہم کو قادریت نہیں پہنچی۔ خالصیت یہی ہے کہ تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر سلسلے میں ہر سلسلے کا فیض پہنچا ہے، کوئی سلسلہ ایسا نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایک بات اور جان لو، کبھی کبھی تبرک بڑھتا ہے خانقاہوں برابر بڑھتا ہے، تو تبرک لینے والا ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، ایک ہاتھ بھر گیا تو دوسرا بھی بڑھا دیا، ہے نا؟ دیکھا کہ اور مل رہا تو دونوں اٹھا کے جیب میں ڈالا، پھر دونوں ہاتھ خالی ہے پھر بڑھا دیا۔ اب یہ دونوں ہاتھ بھر گیا تو اب کیا کرے؟ اب کہاں رکھے، ہے نا؟ اور لوگ ہیں نا، اب کیا کرے؟ اس سے پتہ چلا کہ لینے والے کا اگر ظرف ہے تو لے گا، اگر ظرف نہیں ہے تو نہیں لے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم کو نہ پہنچا ہے تو کہے کہ تمہارا جیبے نہیں تھا تو تم کو پہنچتا کہاں سے؟ جتنی پتیلی اتنا شوربہ، جتنی رکابی اتنی سبزی، تیری رکابی چھوٹی تھی ورنہ نسبت کی کون کمی تھی، ہے نا؟ ہم سب نقش بندی ہیں، چاہے کوئی سلسلے کے ہو، نہیں معلوم تو پتہ کرو، کہیں نہ کہیں پیر سے سلسلہ پہنچا ہوگا، اور سب نقش بندی مل کے بولو ہم سب قادری ہیں، ہم سب چشتی ہیں، ہم سب سہروردی ہیں، اور یہ حق ہوگا، سچ ہوگا۔ سلاسل میں تفریق ہے ہی نہیں، اور تفریق کرنے والا اس راہ کا نابالغ ہے بیچارہ، زبردستی بالغ ہو گیا ہے۔ اس لیے مجدد صاحب کی سنت ہے
اچھا تو مجدد صاحب کی سنت ہے تو ایک طبقہ کہے گا تب بھی تو بدعت ہی ہوا. جو کام مجدد صاحب نے کیا اور ان کے پہلے نہ ہوا تھا تو وہ بدعت ہوا. تو اس کو بتائیے کہ مجدد صاحب کا زمانہ تو 11ویں صدی ہجری ہے. عرس تو اس ہندوستان میں تب سے ہو رہا ہے جب سے مسلمان نظر آ رہے ہیں, تب سے عرس ہو رہا ہے. اور اگر مخ المعانی, کتاب کا نام یاد رکھو, مخ المعانی, مخ عربی میں تخم کو کہتے ہیں, بیج کو, ہے نا. چینیا بادام کو پھوڑ کے اندر سے جو بادام نکلتا ہے اسی کو مخ کہتے ہیں. الدعاء مخ العبادہ, جس عبادت میں کچھ مانگنا نہ ہو, یعنی ایسی عبادت ہو جس میں کچھ مانگنے کی نیت نہ ہو, ایسی عبادت جو فقیر بن کر نہ کی جائے وہ عبادت چھلکا ہے, اس میں بادام ہے ہی نہیں. اور جس عبادت میں عبادت کرنے والا منگتا, فقیر, سائل بن کے عبادت کر رہا ہو وہ کاغذی بادام ہے جس کے اندر بہت تندرست بادام موجود ہے نا. تب مخ المعانی ایک کتاب ہے جو آج سے 650 سال پہلے جمع کی گئی, لکھی گئی, مرتب کی گئی. مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری, جن کو سلطان المحققین دیکھا گیا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. کس نے دیکھا؟ کسی فردوسی مرید نے نہیں دیکھا, عبداللہ شتار نے دیکھا. بخارا سے آنے والا عبداللہ شتار کہتا ہے کہ میری نگاہ اللہ کے فضل سے لوح محفوظ پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ بایزید بستامی کے لیے سلطان العارفین اور مخدوم شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے لیے سلطان المحققین لکھا ہوا ہے. مخدوم جہاں فرماتے ہیں جب حضور پاک علیہ السلام کا وصال ہوا, وصال کے بعد جب خلافت قائم ہو گئی, یعنی ان کے کہنے کے مطابق 9 تاریخ کو وصال ہوا ربیع الاول کے, 10-11 صرف ہوئے تجہیز, تکفین, تدفین اور خلافت میں. 12 ربیع الاول کو سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفہ کی حیثیت سے کھانا پکوایا, اہل مدینہ کو دعوت دیا, آؤ کھانا کھا لو. اہل مدینہ آئے, کھانا کھاتے جاتے اور رخصت ہوتے جاتے. کسی نے پوچھا آج کیا ہے, کس چیز کا کھانا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا الیوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج حضور پاک علیہ السلام کا عرس ہے. ایک بزرگ نے پوچھا بھی تھا کہ عرس کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو دوسرے بزرگ نے جواب دیا عرس کے مطلب ہوتے ہیں کھانا کھلانا, کھانا کھلانا. باقی سب حسن ہے, تقریر نہیں ہے عرس. جو میں تقریر کر رہا ہوں اس عرس نہیں ہے, یہ کھانا کھلانے کے لیے حسن مطلع ہے. اب کھانا کھلانا تو تھوڑا سا طبق تو لگے گا کھانے پر, تھوڑا سا مسالہ تو چھیٹا جائے گا, تھوڑا سا کیوڑا تو چھیٹا جائے گا, عطر کیوڑا تو چھیٹا جائے گا. یہ تقریر اور یہ اور وہ یہ سب طبق ہے, عطر ہے, عطر کیوڑا ہے, اصل چیز تو کھانا کھلانا ہے نا. یہ عرس, آپ عرس میں آئے ہو. اب آخری بات, زیادہ دیر آپ کا وقت برباد نہیں کرنا. آپ کے شیخ نے آدمی بنایا,
اگر آدمی بنایا جائے اور اس کے پہننے کھانے کا انتظام نہ کیا جائے تب تو بڑا گڑبڑ ہو جائے، ہے نا؟ آدمی پیدا کیے جا رہے اور جب کوئی کل کارخانہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو اس کی بازار میں کھپت بھی ہونی چاہیے، نہیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے۔ بنائے جائے رکھے جائے، بنائے جائے رکھے جائے، تو اس کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور کہا ہے اپنے نبی سے کہ ہم نے جنت کا سودا آپ کی امت کے حوالے سے کر دیا ہے۔ یہ سب جو آدمی بنایا جا رہا ہے اور کلمہ پڑھایا جا رہا ہے وہ جنت میں اس کی خریداری چل رہی ہے، خریدا جا رہا، لے جایا جا رہا۔ لیکن یاد رکھو جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ آدھار بھی ہونا چاہیے۔ بیڑیا دسان نہیں ہے کہ چلے اور گھس گئے، ہے نا؟ حضرت ثقلین میاں نے ایک نہایت خوبصورت کوشش کی۔ وہ پیر تھے، مرشد تھے، وظیفہ سکھاتے تھے، مجاہدہ سکھاتے تھے، مراقبہ سکھاتے تھے، توبہ سکھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اسپتال بنواتے تھے، اسکول بنواتے تھے، مکتب بناتے تھے، مدرسہ بناتے تھے۔ بیٹی جوان ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا، شادی کا نظم کراتے تھے، ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات کراتے تھے۔ ایک ایک آدمی پر ان کی نظر ہوتی تھی، کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ثقلین میاں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی مریدوں کی تعداد زیادہ بتا دے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میرا انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے، لیکن اس معاملے میں ثقلین میاں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جتنے اسپتال کھلوائے، جتنے مدرسے بنوائے، جتنے اسکول کھلوائے، جتنی اجتماعی شادی کی، جتنی فری دوائیں بانٹی، یہ ثقلین میاں کا تخصص اور انفرادیت۔ اب ایک اور انفرادیت سن لو۔ پیر میاں کو مرید جتنا بھی چہیتا ہو جائے، لیکن پیر میاں کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے نا؟ ثقلین میاں کا تو گھر مریدوں کا گھر تھا اور مرید ان کی اولاد۔ نہ بیت نہ اہل بیت۔ بیت کون؟ ثقلین میاں کی خانقاہ بیت ہے، اور اہل بیت کون؟ ثقلین میاں کا مرید ان کا اہل بیت ہے۔ ایسا شیخ، ایسا مرشد، ایسا شیخ نامدار کہ اس نے مریدوں کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کی، اس لیے کہ وہی ان کی اولاد ہے، وہی ان کی اولاد ہے۔ یاد رکھو مرید شیخ کی اولاد ہے، اس لیے کہ یہ کہا گیا من سلک طریقی فہو ولدی، جو میری راہ چلے گا وہ میرا بیٹا ہے نا؟ پیر کیا کہتا؟ جو میری راہ چلے گا وہی ہے میرا بیٹا، ہے نا؟ یہ فیصلہ قرآن میں ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار طوفان تو آنا طے ہے اور یہ بیٹا میرا اترا رہا ہے، بات کو سن نہیں رہا ہے، بات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہا، اتراتا ہوا چلا ہے، بیٹھا ہے پہاڑ کی چوٹی پر پیر ہلا رہا ہے، کیا ٹھنڈی ہوا ہے۔ پروردگار نے کہا انہو لیسا من اہلک، آپ کہاں ہیں؟ یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ کیوں اہل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ آپ کا متبع نہیں ہے نا؟ اس سے پتا چلا کہ مرید اگر اپنے پیر کی اتباع کرتا ہے تو وہ اپنے پیر کا اولاد ہے۔ اسی لیے یہ بھی یاد رکھو کہ ہر جگہ چمڑی دیکھا جاتا ہے، کون خاندان کے ہو، گوجر ہو کہ انصاری ہو، کیا ہو، اور
اچھا آپ جانتے ہو دنیا میں پہچان بھی دو تین قسم کی ہے. ایک پہچان یہ ہوتی میں سید ہوں, میں پٹھان ہوں, میں انصاری ہوں, میں شیخ ہوں, لکھا جاتا. بعض جگہ تحدیث نعمت کے لیے لکھا جاتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ پہچان کا ایک ذریعہ, پہچانے جاؤ. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا, میں مصباحی ہوں, میں قاسمی ہوں, میں شمسی ہوں, ہے نا. اس سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہم نے پڑھا ہے. اب بزرگوں نے عجیب بات نکالی, کہا ان دونوں سے غرور ٹپکتا ہے, یہ خاندان بتاوے گا, تب تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تکبر کرے گا. اچھا علم کی سند دکھاوے گا تب بھی تکبر ہے. تب کیا کرے, تب جی پریشان ہوا کہ تب کیا کہے, تو سکھایا گیا قادری ہوں, فردوسی ہوں, نقش بندی ہوں, چشتی ہوں, ثقلینی ہوں, ہے نا, شرافتی ہوں, ہے نا. یہ کیا ہے, یہ ایسا رنگ ہے کہ جس میں ہر رنگ کا آدمی سمایا ہوا ہے, اور یہ غلامی کی نسبت ہے. اس میں تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کسی کو اس میں بھی تکبر پیدا ہو جائے, اس کے مطلب کووڈ والی بیماری اس کی نسبت کو بھی لگ گئی. اس کو بند کرو, نہ ہی نکلے باہر, نہ اس سے کوئی ملے, جب تک کہ اس کی بیماری دور نہ ہو, ہے نا. یہ چشتی, قادری, فردوسی, اس پر کبھی کوئی اعتراض کرے تو اس کو سمجھانا کہ ادھر آؤ, ادھر آؤ. یہ تکبر کا علاج ہے, یہ انانیت کا علاج ہے, یہ خودی کا علاج ہے. اس کو کیوں ہٹا رہے ہو, اس کو تم بھی لگا کے دیکھو, تمہاری بھی انانیت دور ہو جائے, ہے نا. تب یہ جو ثقلین میاں کے مریدین ہیں, ان کی ذمہ داری اب بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کہ ثقلین میاں نے رخصت ہوتے ہوتے ایک بڑا کام کیا تھا, اور ایک فاؤنڈیشن قائم کر دیا, دارالثقلین فاؤنڈیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ. شیخ اپڈیٹ ہوتا ہے, شیخ کبھی بیک ڈیٹڈ نہیں ہوتا. شیخ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ زمانے کی ضرورت کو پڑھتا ہے, زمانے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, اس لیے کہ مومن کی فراست تمہاری دانشوری سے کوسوں آگے ہوتی ہے نا. وہ فراست مومنانہ تھی جو حضرت ثقلین میاں نے دارالثقلین نام کی ایک انجمن, ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام, ملت, سوسائٹی, سماج, اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, ٹیکنیکل کالج, نرسنگ کالج, کمپیوٹر کالج, مینجمنٹ کالج, یہ ہونا چاہیے, اپنا ہونا چاہیے. گرلز کالج, وومنز کالج ہونا چاہیے. اس کے لیے ثقلین میاں نے تیاری کی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اب اپنے بعد ان کو معلوم تھا کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا بنا غازی بنے ہو نہیں سکتا. یہ مورچہ فتح کرنے جیسا ہے. اسی لیے ثقلین, ثقل کہتے ہیں وزندار چیز کو, ہے نا. ثقل کہتے ہیں بٹکھرے کو. کلو والا بٹکھرا نہیں, من والا بھی نہیں, کوئنٹل والا بھی نہیں, ارے دھرم کانٹا والا بھی نہیں. اس سے بھی بڑا اگر کوئی ہے تو وہ ثقل ہے. پروردگار کے حبیب نے اپنے پروردگار کی مرضی سے سنایا, ترکت فیکم الثقلین, تمہارے درمیان دو وزنی, وزندار, عزت دینے والی چیز چھوڑے جا رہا ہوں. جب جب لگے کہ عزت میں کمی آ رہی, وزن میں کمی آ رہی, بوجھ میں کمی آ رہی, تو تم کیا کرنا,
ان چیزوں کو پکڑ لینا جن کو ہم ثقل کی حیثیت سے دے کر جا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور دوسری کیا ہے؟ میرے اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہے. ان دونوں کو کس کے پکڑے رہنا، کبھی زمانے میں تم ہلکے نہیں ہوگے. افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ ہم ہلکے ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہوا کہ آخر ہاتھ سے کون سی چیز نکل گئی ہے نا. اچھا، ایک اور بات، ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے، اس بیماری کو بھی یاد رکھیے گا. ایک چیز ہے محبت. خانقاہ والے کو مسکراہٹ نہیں آتی، خانقاہ کے باہر اگر لفظ محبت کہیے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے. افسوس کی بات ہے کہ لوگ محبت کو دین سے باہر سمجھتے ہیں، جبکہ دین کا خاص عنوان ہے محبت. محبت نہیں تو دین نہیں، اور دین ہے تو محبت ہونا چاہیے. اگر دین کا دعویٰ ہے تو محبت لاؤ. سیدنا عمر فاروق سے حضور نے پوچھا تھا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں محبت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، سب لفظ کا کر دیا ہے، اس میں محبت کا نہیں کیا. تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ بعض عقل سے فاضل پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ محبت کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، داڑھی لمبی کرنا. تو میرا جی چاہتا کہ ان سے پوچھیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق سے حضور یہ بات پوچھ رہے تھے تو کیا ان عبادات کی ادائیگی میں کوئی نقص تھا؟ حضرت عمر سے سوال ہوا، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، ان سے آپ نے کیوں پوچھا؟ کیا نماز چھوٹ رہی تھی؟ معاذ اللہ. کیا عبادت میں کوئی کمی تھی؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ عبادت کی کمی سے اس کا تعلق نہیں ہے، عبادت کی معراج سے اس کا تعلق ہے، عبادت کے کمال سے اس کا تعلق ہے، عبادت کے حسن سے اس کا تعلق ہے. اس لیے جب محبت کہا جائے تو گھبرایا مت کیجیے، اس لیے کہ محبت آپ کو شیخ سے ہے. دعا کیا کیجیے کہ اللہ میرے پیر سے مجھ کو محبت عطا فرما. وہ حدیث میں دعا آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم ارزق حب من احبک. اے اللہ پاک ہمیں اس کی محبت روزی فرما جس کو تو محبت کرتا ہے. جو تیرا محبوب ہے آسان نہیں ہے نا. اے پیر صاحب جو آپ کھائیے گا وہی ہم کو کھلائیے گا، تو دوسرا مرید کیوں نہیں مارے گا؟ پیر صاحب کا کھانا کھا گا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا اپنے حبیب سے دعا سکھاؤ، اے اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ شیطان اسی لیے شیطان ہوا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا تھا اس سے یہ نفرت کر بیٹھا. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. کہ اس کو یہ تو مٹی سے بنا. ہائے رے بے وقوف، بڑا عقل مند بنا تھا. ارے ذرا سا تو دیکھتا کہ آج آدم پر محبت الہی برس رہی ہے تو آگے بڑھ کے نہا لیتا. نہیں دیکھ سکا، مٹی دیکھتا رہ گیا ہے نا. آج بھی لوگ آپ سے کہیں گے کہاں گئے تھے؟ بریلی سکلین میں کیا مٹی کے پاس گئے تھے؟ ہو مٹی ہو گئے مٹی. تو آپ کو کہنا چاہیے آسمان پر بھی مٹی نظر آئی تھی، زمین پر بھی مٹی نظر آئی ہے نا. وہاں بھی مٹی یہاں بھی مٹی. ارے ایک مٹی سے دل نہ بھرا وہاں تو شیطان ہو چکا، پھر شیطان بنے گا.
برستی ہوئی محبت کو دیکھو، محبت برس رہی ہے. اب مٹی پر برس رہی ہے کہ کس پر برس رہی ہے، اس سے کیا مطلب؟ دل ہی تو ہے جس پر آ جائے، ہے نا؟ لوگ کہتے نہیں ہیں ہائے ہائے دیکھو نا اس سے محبت کر بیٹھا، ہے نا؟ جب بھی کوئی یہ جملہ کہتا ہے ہائے 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 دیکھو نا اس سے محبت کر بیٹھا، تو ہم اس سے کہتے ہیں ہائے ہائے یہی تو ہوا تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہائے ہائے اس کو خلیفہ بنا دیو، ارے یہ تو زمین پر جا کے فساد کرے گا، ہے نا؟ اب ثقلین سے آنکھ لڑ گئی ہے، موری اکھیاں تو سے لاگی گئی ہے نا؟ موری اکھیاں تو سے لاگی گئیاں. اب کیا سوال اٹھتا ہے؟ اب اس آنکھ میں کوئی سمانے ومانے والا نہیں ہے. ادھر ثقلین، ادھر ثقلین، ادھر ثقلین، پیچھے ثقلین، آگے ثقلین، ہے نا؟ اپنے شیخ سے بھرپور محبت کرو، ہے نا؟ اب زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو سدھارو، زمانے کی فکر کرو، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاؤ. اپنی سوسائٹی میں کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. بچوں کے بارے میں سوچو کہ یہ بچہ کدھر جا سکتا ہے، تم فیصلہ مت لو. کبھی کبھی اچھا حافظ بننے والا اس کو زبردستی ڈاکٹر بنانے کی طرف لگا دیا جاتا ہے، اچھا ڈاکٹر بننے والا اس کو زبردستی مدرسہ بھیج دیا گیا. بچوں کے اندر ٹیلنٹ کی پہچان ہونی چاہیے. مذہبی بنیادی تعلیم سب کے لیے، سب سے پہلے بنیادی مذہبی تعلیم، اس کے بعد ماں باپ خوب غور سے دیکھے. آج کل ماں باپ کون سی دیکھتا؟ رات میں میاں بیوی لیٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کتنا جہیز ملے گا. بیٹا مکان تو ایک ملنا ہی چاہیے، بیٹا کو صوفہ ملے گا تو کہاں پر رکھیں گے؟ یہ بدنصیبی ہے. بیٹے کے بارے میں یہ غور کرو کہ یہ بیٹا اچھا کیا بن سکتا ہے، انجینئر، ڈاکٹر، حافظ، مولانا، پیر، محقق، مفسر، محدث، جو بن سکتا ہے اسی راستے پہ اس کو آگے بڑھاؤ. یہ سب کمال کی راہیں ہیں، ہمیں سب چاہیے. ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، حافظ بھی چاہیے، عالم بھی چاہیے. اور یہ بھی سنو، کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو حافظ بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے. اس بچے کو سیلوٹ، اس بچے کو سلام، اس کے ماں باپ کو سلام، اس کے پیر کو سلام، جس میں دونوں دھارائیں آ کے مل جائیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں، ایک دنیاوی علم کا اور ایک دینی علم کا. یہ تو کمال کی بات ہے. لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو اپنے بچوں کو صحیح سمت میں لگاؤ کہ وہ بچے دینی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد صحیح سمت میں آگے بڑھے. کسی کا بچہ جاہل نہ رہے، ان پڑھ نہ رہے. 4 پیسے کی کمائی کے لیے بچوں کے مستقبل نہیں، ملت کے مستقبل سے مت کھیلو. دوسری بات، جہیز مانگنے کے چکر میں بھکاری مت بنو. تم ثقلین میاں کے مرید ہو، خود دار ہو. ثقلین میاں اجتماعی شادی کراتے تھے اور کہتے تھے خبردار، جو مل رہا ہے اس کو اٹھاؤ اور لے کے جاؤ اور نئی زندگی کی شروعات کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. تیسری تعلیم، ثقلین میاں مناظرہ نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، فساد نہیں کرتے تھے، لڑنے کی تعلیم نہیں دیتے تھے، تعویل کرتے تھے. اسی لیے دوسری جگہ جھگڑ کے آتا، ثقلین میاں کے ہاتھ پر جھگڑنے سے توبہ کرتا. تو آپ مسلمانوں میں تفریق پھیلانے سے باز آؤ. یہ سب کام ہم لوگوں کا نہیں ہے، تفریق پھیلانا. ہم اپنے پیر کے طریقے پر ہیں اور اپنے پیر کے طریقے کو درست سمجھتے ہیں.
دوسرے سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. ہاں اگر کبھی کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو ہم اس کی تعویل کریں گے, اس کے بارے میں کوئی اچھی بات سوچیں گے, برا پہلو نکالنے کے بجائے اچھا پہلو نکالیں گے, ہے نا. سنو حدیث, اور بات ختم کر رہا ہوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا ہے کون؟ جو سب کو جھوٹا بنا دے وہی سچا ہے. یہ جھوٹا ہے, یہ کافر ہے, یہ بدعتی ہے, یہ مشرک ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں, اس کی نماز جائز نہیں, ادھر جانا جائز نہیں, ادھر بیٹھنا جائز نہیں, ادھر کھڑے رہنا جائز نہیں. اگر یہ سچا ہے تب تو دنیا میں اس نے قتل و غارت پھیلا رکھا ہے نا. اللہ نہ کرے کہ یہ سچا ہو. اے اللہ, اگر یہ سچا ہے تو اس کے خراش سے تو سب کا کلہ اور سب کا گال زخمی ہے نا. اس کا ناخن ادھر بھی چلا ہے, اس کا ناخن ادھر بھی چلا. یہ تو خون کیے ہوئے ہے پورے معاشرے میں. سچا ہے کون؟ سچے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو ایک بار ہاتھ اٹھاؤ تو کہ سچے سے ملاقات کرنا چاہتے ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, اب سنو حدیث پاک. حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ایک روز اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے. ایک اجنبی آیا. کیسا اجنبی تھا کہ سب لوگ دنگ ہو کے حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ اجنبی ہے کون, کہاں سے آیا. ایک دم کالا, کلوٹا, موٹے موٹے ہونٹ, عجیب طرح کی شکل. اچھا سنو, ذرا سا بھی ہم لوگ گورے ہو جاتے ہیں نا, اب یقین مانو ہندوستانی کو گورا بھی گورا نہ مانے. ہم لوگ گورے اورے نہیں ہیں, لیکن ہم میں سے سب آئینہ پکڑے ہیں تو سمجھے کہ ہم ہی گورے ہیں. لیکن جو گورا ہے وہ ہم کو گورا نہیں مانتا. لیکن کیا کیا جائے, اگر نہ ہو یہ فریب پیہم, دم نکل جائے آدمی کا. یہی کم ہے کہ ہم گورے ہیں, ہے نا. کبھی کبھی لوگ میرے سب بھائی میں ہم ہی گورے ہیں, ہائے 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 سب بھائی میں یہی گورے ہیں, ہے نا. سسرال گئے تو کہ دلہا گورا ہے نا. تو ذرا سا بھی کالا رہا نا تو ہم لوگوں کو اپنے گورے پن پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ اس کالے کو اور کالا کرنا. رب کالا, ایک دم کالا, ہے نا. حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, ایک دم کالا, موٹے موٹے ہونٹ, ناک نقشے بھدے. آیا, حضور کو سلام کیا. حضور پاک علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا, اشارہ کیا, وہ بیٹھ گیا. اس نے حضور سے کوئی سوال کیا. حضور پاک علیہ السلام اس کی جانب متوجہ ہو. حضور اس کی جانب متوجہ ہو اور وہ سوال کرتا رہا. حضور پاک علیہ السلام اس کی باتیں سنتے گئے اور اس کو جواب دیتے گئے. سارے صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پورے طور پر اسی طرف متوجہ ہیں. وہ بات کر رہا, حضور جواب دے رہے, وہ پوچھ رہا, حضور سن رہا. بڑی حیرت سے لوگ دیکھ رہے اور سب کے دل میں ایک بات تھی. کچھ دیر تک وہ بات کرتا رہا. بات کر کے اس نے حضور سے اجازت لی, اٹھ کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا, ایک صحابی نے ہمت کی اور پوچھا, سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر فدا, اس کالے کلوٹے بھدے ناک نقشے والے انسان میں آپ کو کون سی خوبی نظر آئی کہ آپ پوری توجہ اسی پر کیے رہے. اب سوال میں تھوڑا دیر ڈوبو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مجدد الفسانی, فیضان میاں حضور, نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ, اس
इस आदमी में कौन सी खूबी आपको नजर आई? कहां पहुंचना हमको? कूनू मा सादिकीन, ए लोगों सच्चों के साथ रहो और जरा ख्याल रखियो वो सच्चा ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे बारे में सच बोले। और समझो चाहता हूं जरा तो समझ में आ रहा है ये बात? अरे पीर की निस्बत पकड़ो तो बात समझ में आएगी। कूनू मा सादिकीन, सच्चों का साथ पकड़ो, इसलिए कि इसी के बोलने पर तेरा फैसला होगा। ये जो बोलेगा इसी पर फैसला होगा, इसी के लिए पकड़ा है इसको कि ये तो सच बोलेगा, इसलिए कि इसी के बोलने पर फैसला है। मरे कि बचे, फरिश्ते कहेंगे एकदम काला, इसका कर्म काला, इसका अमल काला, इसकी फिक्र काली, हाय हाय इसको कैसे बख्शा जाए, ये तो काला है, इसका अमल खराब है, इसने ये बुराई की, इसने ये खराबी की। कुछ समझ में आ रहा है? हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह इसमें कौन सी खूबी थी? देखो पीर क्यों बनाता है आदमी, उसका नायब होना चाहिए जो सबसे बड़ा सच्चा है और खुद सच्चा होना चाहिए। और सच किसको कहते हैं सुनो, हुजूर ने कहा तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे। हाय हाय हाय, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब ने इस हदीस को नकल किया। तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे, तुम बदन का चमड़ा देखते रह गए, मैं उसका दांत देखता रह गया। शफीउल मुज़नबीन उसी को कहते हैं जो राख के ढेर से चिंगारी निकाल के दिखाएगा और परवरदिगार कहेगा हाँ हाँ हाँ